سب کے اندر اپنی اپنی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، لیکن جن نوجوانوں کا انتخاب کرنا ہے ہمیں، نئے دوست بنانے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا کوئی دوست بن ہی نہیں پاتا، زبان کے اندر وہ سلاست اور صلاحیت نہیں ہوتی ہے، میٹھا پن نہیں ہوتا، کڑوا بولتے ہیں اکثر، تو دوست بھی نہیں بن پاتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، جیسا کہ آپ نے ناظم اعلیٰ جمعیت علماء ضلع دربھنگہ سے سنا کہ جمعیت علماء کا ایک شعبہ رفیق بھی ہے، اس سے متعلق ہمیں آپ کے سامنے چند باتیں رکھنی ہیں کہ جو شعبہ رفیق ہے، اس شعبہ رفیق میں کس طرح کے نوجوان علماء یا کالج یا یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اور ان کے ذمہ کیا کام ہیں، ان کے اندر کس طرح کی صلاحیتیں ہونی چاہیے۔ نوجوانوں کی نشاندہی کے لیے ہدایات کا ایک خاکہ ہے۔ مقصد ہر ضلع علاقہ میں ایسے نوجوانوں کی تلاش اور نشاندہی کرنا جو سماجی خدمت اور تنظیمی کاموں میں مؤثر کردار ادا کر سکے، ان کے اندر ایسا جذبہ ہو۔ ترجیحی نوجوانوں کی 4 بنیادی اقسام ہیں۔ نمبر 1، نوجوان علماء ہوں یا پھر نوجوان طلباء ہوں یا پھر کالج یونیورسٹی کے تعلیم یافتہ نوجوان ہوں یا پھر کم پڑھے لکھے یا غیر پڑھے لکھے مگر سلیقہ مند نوجوان ہوں۔ یہ چاروں میں سے کوئی بھی ہو سکتے ہیں، خواہ علماء ہو یا طالب علم ہو، اسٹوڈنٹ ہو یا کالج کے لوگ ہوں۔ ان منتخب نوجوانوں میں پائی جانے والی بنیادی خصوصیات کیا ہونی چاہیے؟ سب کے اندر اپنی اپنی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، لیکن جن نوجوانوں کا انتخاب کرنا ہے ہمیں، ان کے اندر کس طرح کی صلاحیتیں ہونی چاہیے؟ تو سماجی صلاحیت میں ان کے اندر نمبر 1 کہ لوگوں سے آسانی سے گھل مل جاتے ہیں، کسی سے کوئی بات کریں تو گھل مل کر کے بات کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، نئے دوست بنانے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا کوئی دوست بن ہی نہیں پاتا، زبان کے اندر وہ سلاست اور صلاحیت نہیں ہوتی ہے، میٹھا پن نہیں ہوتا، کڑوا بولتے ہیں اکثر، تو دوست بھی نہیں بن پاتے۔ نمبر 3، محلے، گاؤں یا شہر کے حالات سے واقف بھی ہو، مزاج شناسی ان کے اندر ہو، محلے کے لوگوں یا بستی کے لوگوں یا دیگر افراد کے حالات سے واقف بھی ہوں، محلے کے حالات سے بھی واقف ہوں، کہاں پر کس طرح کی گفتگو کرنی ہے۔ نمبر 4، مختلف طبقات کے ساتھ بات چیت کا سلیقہ جانتے ہیں کہ اگر مسلموں کے درمیان ہم بات کریں تو کس طرح کی بات کریں، غیروں کے درمیان اگر ہم بات کریں تو کس طرح کی بات کریں، بچوں کے ساتھ اگر ہم بات کریں تو ہمارا سلیقہ کیا ہو، ہماری زبان کیسی ہو، بوڑھوں کے ساتھ کریں تو ہمارے اندر وہ اخلاق کیسے ہوں، وہ ساری چیزیں ان کے اندر آنی چاہیے۔ شخصیت اور اخلاق کہ ان کے اندر خدمت خلق کا جذبہ بھی ہو۔ اگر ہم کہیں جا رہے ہیں، اگر چائے کی ضرورت پڑی، سامنے والا ہے چائے کی خواہش اگر رکھتا ہے تو کوشش کرے کہ 2 روپیہ اپنا ہم خرچہ کر سکیں، ان کے اندر ایسا جذبہ بھی ہو۔ ایسا نہیں ہو کہ بھائی سامنے والے کی چائے پینے کی ہمیشہ امید میں رہے تو پھر وہ نہیں کام کر پائیں۔ خدمت خلق کا جذبہ بھی ہو سکتا ہے، ان کے پاس کوئی سامان بھاری ہے اور ہمیں ضرورت محسوس ہو رہی کہ ان کے سامان کو اپنے اوپر ہم لے لیں یا رکھ لیں، اس طرح کا جذبہ بھی ان کے اندر ہو۔ نمبر 6، نرم گفتگو اور ملنسار اور بااخلاق بھی ہو۔ نمبر 7، ذمہ داری اٹھانے کا حوصلہ بھی ان کے اندر ہو۔ نمبر 8، ٹیم ورک میں اچھا رویہ بھی ان کا ہو، ایک ساتھ 10، 5، 20 لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا ان کا رویہ، ان کے اخلاق بھی اچھے ہوں۔ نمبر 9، دستیابی و سرگرمی، وقت دینے کے لیے تیار بھی ہوں۔ ایسا نہیں ہو کہ جب بھی ان کو فون کیا جائے یا کوئی بات ہو یا ضرورت محسوس ہو جمعیت کو یا پھر سماج کو، کسی کو بھی، تو کہ بھائی میرے پاس تو وقت ہے نہیں، ہم تو مصروف ہیں۔ تو وقت بھی نکالنے کا جذبہ ہو، وقت بھی نکال سکتے ہوں، وقت نکالنے کے لیے تیار بھی۔ نمبر 10، کام کو پورا کرنے کی اہلیت بھی ہو۔ ایسا نہیں ہو کہ کوئی کام وہ شروع کریں اور پھر معلوم ہوا کہ بھائی ادھورا چھوڑ دیا اور پھر وقت ان کے پاس نہیں ہے جو کام کو پورا کر سکے، پائے تکمیل تک نہیں پہنچا سکتے، ایسا نہیں۔ نمبر 11، مسلسل رابطے میں رہنے والے،
ہوتا ہے کچھ لوگ ہیں کہ ایک ہفتہ موبائل چلایا چالو رہا، ایک ہفتہ کے بعد پھر تو ہے 2 روز 3 روز موبائل ہی بند ہے۔ اب رابطہ کرنا ہے، کوئی اطلاع دینی ہے، کسی طرح کا کوئی میٹنگ کرنی ہے، کوئی بات کرنی ہے، کوئی صلاح کرنا ہے، تو موبائل ان کا بند ہے۔ اتفاقیہ ہوتا ہے کبھی کبھی موبائل سائلنٹ میں ہے، لیکن پھر یہ ہے کہ جب دیکھ لیا کسی کا فون آیا ہے، پھر ان سے رابطہ کر کے حالات کا جائزہ لیں، حالات کو معلوم کریں۔ یہ ان کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے، یعنی مسلسل رابطے میں رہنے والے ہوں، سوشل میڈیا واٹس ایپ اور کا بنیادی استعمال جانتے ہوں، یعنی واٹس ایپ پر جو ایک دوسرے کو ہم لوگ میسج بھیجتے ہیں، اور سوشل میڈیا کا دور ہے، اس سے بھی ان کے اندر واقفیت ہونی چاہیے کہ اب کہاں کیا ہو رہا ہے۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے نوجوان، خواہ ہندو ہو کہ مسلمان ہو، تمام اسٹوڈنٹ پورے بھارت میں آج دھرنا پر بیٹھے ہوئے ہیں، احتجاج ہے۔ کل ہم دھرنا پر بیٹھے تھے، احتجاج کر رہے تھے سی اے اور NRC کو لے کر کے، تو لوگ ہمارا جو لوگ مذاق اڑا رہے تھے، کرے میاں کو ضرورت ہے، مسلمانوں کو ضرورت ہے، آج وہی لوگ جو ہمارا مذاق اڑا رہے تھے آج وہ کہنے پر مجبور ہے کاش اس دن جو CAA کا احتجاج بلند کیا گیا تھا مسلمانوں کی طرف سے، یا NRC کے خلاف آواز جو بلند کی گئی تھی، اس وقت جس میں شریک ہوتے تو آج یہ دن دیکھنا نہیں پڑتا۔ تو آج آپ خاموش بیٹھے ہیں، ان کو سڑک پر آنا پڑا ہے، اور جس تعداد میں آج وہ آئے ہیں اس سے بڑی تعداد میں ان کو آنا پڑے گا۔ حالات بہت گمبھیر ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہم اس کو محسوس نہیں کرتے ہیں، لیکن اب یہ چیزیں برادران وطن کو احساس ہو چکی ہیں کہ حالات ملک کے بہت خراب ہیں اور ملک بہت بربادی کے دہانے پر ہے۔ ہمیں بھی سڑک پہ آنا پڑے گا، لیکن ہمارے آنے سے پہلے وہ سڑک پر آ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سڑک پر قائم رکھے اور ان کی آواز میں وہ چاشنی دے، وہ صلاحیت دے، ان کی آواز میں وہ طاقت دے کہ حکومت ہند کو فیصلہ کرنے پر اور فیصلہ لینے پر مجبور ہونا پڑے۔ بہرحال فکر و شعور، سماجی ہم آہنگی، بھائی چارہ اور مثبت سرگرمیوں میں دلچسپی رکھتے ہوئے۔ نمبر 14، حالات کا صحیح اندازہ لگانے کی صلاحیت بھی۔ حالات کس موڑ جا رہے ہیں، کب کس طرح کی گفتگو کرنی ہے، کب کس طرح کا قدم اٹھانا ہے، کب کس موڑ جانا ہے، یہ ساری صلاحیتیں ان کے اندر، حالات کو سمجھنے کی صلاحیت ان کے اندر ہونی چاہیے۔ قیادت اور نظم و ضبط، کاموں کو سنبھالنے کی صلاحیت بھی ان کے اندر ہو، اعتماد، سلیقہ اور منظم مزاج بھی ہوں، چھوٹے گروپ یا بستی کی سطح پر سرگرمی چلا سکتے ہوں۔ یہ ساری صلاحیتیں اگر ہوں تو ایسے نوجوانوں کو جمعیت علماء ٹریننگ دینے کے لیے تیار ہے۔ ہم اپنے علاقے میں ایسے نوجوان جن کے اندر یہ ساری صلاحیتیں اور فکر ہوں تو ایسے نوجوانوں کی ہم فہرست تیار کریں اور پھر ضلع کو بھیجیں۔ انشاءاللہ ضلع اپنی ذمہ داری پر ایسے نوجوانوں کی تفصیل مرکز کو بھیج کر کے ایسے نوجوانوں کی جو تربیت ہے اس کا نظم انشاءاللہ جو ہے جمعیت علماء کی طرف سے کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی فکر کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔